السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا اپنا حق سمجھتا ہے۔ جب تک یہ دینی شاعر پر، شریعت پر، اسلام کے دین کے معمولات پر جب تک یہ تنقید نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے اور بھپتیاں نہ کسے، اس کو شاید رات کو نیند بھی نہ آتی ہو اور کھانا بھی ہضم نہ ہوتا ہو۔ دین اسلام کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرنا، اب تو معاذ اللہ اذان کے بارے میں بھی یہ کئی بار زبان درازی کر چکا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھوں گا کہ یقیناً اگر آپ کے اندر بھی رتی بھر بھی ایمان ہے نا، تو یقیناً آپ بھی چونک اٹھیں گے کہ یہ بندہ کس کے مشن پر کام کر رہا ہے اور کس کا مشن آگے لے کے چل رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ نشاندہی کی کہ اس نے اذان پر تنقید کی اور کہا کہ اذان سپیکر میں تو دینی نہیں چاہیے، بند کر دینی چاہیے، پابندی لگانی چاہیے۔ اور میوزک کے بارے میں، گانوں کے بارے میں کہتے کہ یہ عام ہونے چاہیے، بلکہ اس کو روح کی غذا کہتا ہے۔ اذان اس کو نہیں بھاتی، گانے اس کو بھاتے ہیں، میوزک اس کو بھاتی ہے، اور جو دینی شعائر ہیں، جو مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، وہ باتیں، وہ کام اس کو ذرا بھر بھی نہیں بھاتے اور ذرا بھر بھی اس سے برداشت نہیں ہوتے۔ اب معاذ اللہ یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اذان کے بارے میں کہتا ہے کہ اذان کے دوران جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، مؤذن، اذان پڑھنے والا جو کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ یہ کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ کہیں کانوں کے پردے اذان کی آواز سن کر پھٹ نہ جائیں۔ دیکھا نا کتنی معاذ اللہ یہ توہین کر رہا ہے، اور کس طرح یہ بھپتی کس رہا ہے، اور کس طرح یہ مذاق اڑا رہا ہے، اور کس طرح یہ اذان کے بارے میں استہزاء کر رہا ہے معاذ اللہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اور حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا کہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈالنے میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے۔ مگر مرزا جونیئر کہتا ہے کہ چونکہ پہلے زمانے میں اذانیں بہت اونچی آواز سے دی جاتی تھیں اور کان میں مؤذن انگلیاں ڈال لیتا تھا کہ کہیں اس کے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ پہلے وہ جھلک سن لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، پھر انشاءاللہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کان میں اذان کے دوران انگلیاں ڈالنے میں ویڈیو چلنے لگی ہے۔ کیا اذان دیتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے اور دائیں اور بائیں دیکھنا بھی ضروری ہے؟ یہ سنت اعمال میں سے نبی اسلام نے ترغیب دیا تھا کہ کانوں میں انگلیاں داخل کی جائیں، کیونکہ اونچی آواز سے بولتے ہوئے تو سب سے پہلے اپنے کان ڈسٹرب ہوتے ہیں نا۔ تو اس زمانے میں بہت اونچی آواز سے بولنا پڑتا تھا، اسپیکر نہیں تھا، تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائیں نا، تو اس لیے یہ انگلی ڈالی جاتی تھی۔ بال یہ سنت جاری ہے، اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نئے بھی ڈالے تو ہم زیادہ یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اذان تو بہرحال ہو جائے گی۔ کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائیں نا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، تسلی ہو گئی آپ کو کہ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ اذان کے دوران کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں اذان کی آواز سن کر۔ دیکھا نا کتنا یہ حد سے آگے تجاوز کر چکا ہے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں معاذ اللہ۔ اور مسلمانوں، یہ بندہ مسلمانوں کے سخت خلاف چل رہا ہے، قادیانیوں کی حمایت میں یہ بندہ کھڑا ہے، رافضیت کی، خارجیت کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اس بندے کا مقصد مسلمانوں کو دین سے اور دینی شاعر سے آہستہ آہستہ دور کرنا ہے، اور یہ مسلمان نوجوانوں کے ذہن و دل و دماغ میں آہستہ آہستہ ایسا زہر بھر رہا ہے کہ مسلمان تاکہ دین سے دور ہو جائیں، متنفر ہو جائیں۔ اب دیکھو نا کتنا متنفر کر رہا ہے کہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ صرف اذان پر یہ بات نہیں رکے گی،
یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک بھی جا پہنچے گی۔ وہ مسلمانوں دیکھا آپ نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کے دوران جو کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، کیا یہ اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ کہیں اذان کی آواز سن کر پردے نہ پھٹ جائیں، یا اس کا کوئی اور مقصد اور کوئی راز ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کو حکم دیا، قال لہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اذا اذنت، جب تم اذان دو، جب تم اذان پڑھو، فجعل اصبعیک فی اذنیک، تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا راز، اس کی حکمت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ، اس لیے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ آواز کو بلند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ آواز دور تک جائے، بلند آواز سے اذان پڑھی جائے۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، چاہے وہ انسان کوئی سنے، جن سنے، جہاں تک بھی کوئی آواز سنتا ہے اذان کی، وہ ساری چیزیں قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈال لو۔ انشاءاللہ میں ابھی آگے آپ کو ایک اور حدیث پاک بھی ابن ماجہ شریف سے ابھی دکھاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی حکمت اور راز یہ بتا رہے ہیں تاکہ آواز اور زیادہ بلند ہو، مگر مرزا جونیئر بھپتی کس رہا ہے اذان پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ اور مرزا جی، تیرے کانوں کے پردے پھٹیں تو پھٹ جائیں گے، بلکہ صرف پردے بھی نہیں پھٹیں گے، تو بھی انشاءاللہ ایک دن ضرور پھٹ جائے گا، میں یقین سے کہتا ہوں۔ وہ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب اذان دی جاتی ہے، شیطان گوز مارتا ہوا، پاد مارتا ہوا 36 میل دور تک بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کے کانوں تک اذان کی آواز بھی نہ پہنچے، اتنا بھاگ جاتا ہے دور۔ تو مرزا جونیئر بھی بیچارہ اب یہ بھاگ تو نہیں سکتا کیونکہ بند کمرے میں یہ قید ہے، اب قید سے نکل تو نہیں سکتا۔ اب اس نے اذان کا مذاق ہی اڑانا ہے، بھپتیاں کسنی ہیں۔ دین اسلام کے جو شاعر ہیں، جو علامات ہیں، مسلمانوں کی جو پہچان ہے، اب اس نے انہی کا مذاق ہی اڑانا ہے، اور یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث پاک کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ابھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب اذان دو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لو کہ اس سے تمہاری آواز بلند ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 1072۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 1856۔ اگرچہ اس حدیث کی سند پر کلام ہے، علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، مگر ہم اس سے کوئی عقیدہ یا حکم ثابت نہیں کر رہے، صرف ایک کام کی علت بیان کی جا رہی ہے، اور کسی کام کی علت اگر ضعیف حدیث کے ذریعے بھی آ جائے بھی اس کام میں حکمت یہ ہے، راز یہ ہے، تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ابن ماجہ شریف ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، قدیمی کتب خانہ صفحہ نمبر ہے 52۔ اگر آپ اس حدیث کا نمبر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کا نمبر ہے 710۔ باب السنت فی الاذان، اذان دینے میں سنت طریقہ، یعنی اذان کے دوران سنت کیا کام ہے، کیا کریں، کیسے اذان دیں۔ اس باب کے تحت امام ابن ماجہ ایک حدیث پاک لائے ہیں حضرت عمار بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت عمار بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی نے ان ابیہ ان جدہ ہی روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بلالا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حکم فرمایا، آپ نے حکم کیا فرمایا؟ ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، حکمن ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالو، یہ آپ نے حکم دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا راز، اس کی حکمت وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ وقال انہ ارفع لصوتک، کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالنی ہیں کہ اس سے تمہاری آواز بلند ہوگی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے حکم فرما رہے ہیں کہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو کہ اس سے تمہاری آواز اور بلند ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے حکمت اور راز اور فائدے کیا ہیں؟ آواز بلند کرنا۔ مگر مرزا جونیئر بھپتی کستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے اذان کا کہتے ہیں کہ کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالی جاتی ہیں کہ کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، معاذ اللہ۔ کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائیں نا۔ مرزا جی، اذان کی آواز سن کر یقیناً تیرے کانوں کے پردے ضرور پھٹتے ہوں گے، مگر ہو مسلمان، اللہ اکبر کی صدائیں سنے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے اور اس کے کان پھٹ جائیں، واہ، چاسنی آگے تیرے مسلمان ہون دی۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے ہو مسلمان اور اپنے اللہ کا نام سن کر، اپنے نبی کا نام سن کر، اچھی بات کی دعوت سن کر اس کے کان پھٹیں۔ اور مرزا جی، یہ کان کافروں کے پھٹا کرتے تھے، کافروں نے یہ کہا تھا کہ جب تم قرآن کی آواز سنو تو شور مچایا کرو تاکہ تمہارے کانوں تک قرآن کی آواز نہ آئے، کہ کہیں تم ہدایت پر نہ آ جاؤ، اسلام قبول نہ کر لو۔ اب مرزا جونیئر بھی اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنی جماعت کو، اپنے فرقے کو یہ تلقین کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ او بھائی، کہیں اذان کی آواز سن کر راہ ہدایت پر نہ آ جاؤ، تم کہیں تم اللہ تعالیٰ کی حقیقی توحید کو نہ سمجھ جاؤ، کہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ سمجھ جاؤ، کہیں تم فلاح اور ہدایت کی طرف نہ آ جاؤ۔ اس لیے مرزا جونیئر حکم دے رہا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اگلی بات تو کر نہیں سکتا کھلم کھلا علل اعلان کہ کہیں تمہیں ہدایت نہ مل جائے، کہیں تم مسجد میں نہ چلے جاؤ اذان کی آواز سن کر۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں امام صاحب نماز کے بعد کچھ درس و تدریس کا سلسلہ ان کا ہو اور کچھ وہ ہدایت کی باتیں کریں، کچھ قرآن و سنت کی باتیں کریں۔ اب مرزا جونیئر کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سرے سے اذان کی آواز سننی نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی ہے، اس لیے کہ کہیں تمہارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے کس طرح سے نے اذان پر بھپتی کسی، کس طرح سے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ اذان کی آواز اور بلند ہو، اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈالا کرو، مگر مرزا جونیئر کہتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالا کرو کہ کہیں تمہارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ انجینئر فرقے کے کان ضرور پھٹیں گے، اذان کی آواز سن کر، توحید کا اعلان سن کر، رسالت کا اعلان سن کر ضرور کان پھٹتے ہوں گے۔ اب یہ بیچارے وہ 36 میل دور بھاگ تو نہیں سکتے، اب انہوں نے یہ ہیلا سوچا کہ اور کیا کرنا ہے کہ بس کانوں میں انگلیاں ڈالو، بھئی تمہارے کان پھٹ جائیں گے۔ قادیانیوں کو اذان نہیں بھاتی، غیر مسلموں کو اذان نہیں بھاتی، دین دشمن لوگوں کو اذان کی صدا نہیں بھاتی، مرزا جونیئر کو بھی اذان نہیں بھاتی۔ یہ پہلے بھی کئی بار مذاق اڑا چکا ہے، کہتے ہیں سپیکر میں اذان ہونی چاہیے، پابندی لگانی چاہیے، بندے 5 ہوتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، سپیکر میں اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی یہ مذاق اڑا چکا ہے۔ اب تو معاذ اللہ اور بھی آگے چلا گیا، کہتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر کانوں کے پردے پھٹتے ہیں۔ استغفر، کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائیں نا۔ اور میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اب بھی تمہیں اس کے قادیانی ہونے میں کوئی شک ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے اب بھی اس کا تمہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونے میں کوئی شک ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مسلمان اس کے کرتوتوں سے اب الحمدللہ آگاہ ہو چکے ہیں۔ اس کا مقصد دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اس بندے کا مقصد
شاعر اسلام کی توہین کرنا ہے، اس پر بھبتیاں کسنا ہے۔ کبھی یہ انبیاء کرام کا مذاق اڑاتا ہے معاذ اللہ، کبھی یہ اولیاء کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی یہ علماء کی توہین کرتا ہے، کبھی یہ احادیث پر بھبتیاں کستا ہے، کبھی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، کبھی یہ کسی دینی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کسی دینی مذہبی معاملے کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج تک تم لوگوں نے اس کے منہ سے مسلمانوں کی تعریف سنی ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے آج تک اس بندے کے منہ سے علماء کی کوئی تعریف سنی ہے تم نے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لیکن میں ایک نہیں سینکڑوں اس کے کلپ دکھا سکتا ہوں جہاں یہ قادیانیوں کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، روافض و خوارج کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، یہود و نصارہ کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، ان کی مصنوعات کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے۔ اور یہ تو معاذ اللہ وہ گاندھی جو تھا، گاندھی اس کو بھی معاذ اللہ اپنا بڑا سب سے لیڈر سمجھتا اور مانتا ہے، اور کہتے قائد اعظم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، بڑا لیڈر تو وہ تھا جو ایک ہندو تھا۔ اور مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان بچائیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے۔ اس بندے کا مقصد مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، مرزا جونیئر کا مقصد گھر گھر میں لڑائی ڈلوانا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے، اور مسلمان نوجوان طبقے کے اندر دین کا، اسلام کا، علماء کا، اولیاء کا، صحابہ کا بغض بھر کر آہستہ آہستہ یہ ان کو دین سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ بندہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں میٹھا میٹھا زہر گھول رہا ہے۔ دیکھا نا کتنا مذاق اڑا رہا ہے معاذ اللہ اذان کا، کہ اذان کی آواز سن کر اس بیچارے کے کان پھٹتے ہیں، گانے کی آواز سن کر مرزا جی تیرے کان نہیں پھٹتے، میوزک سن کر تیرے کان نہیں پھٹتے، طبلوں کی آواز، بین باجے کی آواز سن کر تیرے کان نہیں پھٹتے؟ اگر کان پھٹتے ہیں تو تیرے صرف اذان کی آواز سے پھٹتے ہیں۔ ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے۔